الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله فأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللہ تعالیٰ کا ہمیں جس قدر ممکن ہو شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے اپنی رحمت اور فضل کے ساتھ ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی بہاریں دیکھنی نصیب فرمائی ہیں، اور ان بہاروں سے صحیح مستفید ہونا، مکمل فائدہ اٹھانا، یہ اب ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ایام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت اور تحفہ ہے اہل ایمان کے لیے، اور جتنے بھی انبیاء آئے یا اس سے پہلے امتیں آئیں، سب پر اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا تھا، رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کیا تھا، لیکن سب سے پہلے جن لوگوں نے ان ایام کو قبول نہیں کیا، اللہ کے اس انعام سے بغاوت کی، اس کی حدود کو توڑتے ہوئے اپنی طرف سے کچھ ایام مقرر کر لیے، وہ یہود کا طبقہ تھا، ان پر بھی رمضان المبارک کے روزے ہی فرض تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم سے روح گردانی کرتے ہوئے رمضان المبارک کے بدلے
10 محرم کا روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد عیسائیوں پر بھی رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے۔ انہوں نے صرف ایک مرتبہ رمضان المبارک کے 30 روزے رکھے۔ پھر کچھ موسم گرم آ گیا، موسم کی شدت کی بنا پر انہوں نے رمضان المبارک کے بدلے دسمبر میں روزے اپنے اوپر خود فرض کر لیے۔ اس کے بعد ان کا بادشاہ بیمار ہوتا ہے۔ اس بادشاہ نے نظر مانی کہ اگر اللہ مجھے صحت دے دے تو میں 7 روزے جو ہیں ان کا اضافہ کر دوں گا۔ اللہ نے اسے صحت دے دی۔ اس نے 1 مہینے کے 7 روزوں کا اضافہ کر کے 37 روزے جو تھے وہ اپنی قوم پر فرض قرار دے دیے۔ اس کا دور ختم ہوا۔ پھر دوسرا حکمران آتا ہے، اس نے کہا کہ یہ 40 پورے ہونے چاہیے۔ اس نے 3 روزوں کا اپنی طرف سے اضافہ کر دیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک نصارہ جو ہیں یہ اپنے اوپر 40 روزوں کو فرض سمجھتے ہیں اور دسمبر میں ہی رکھتے ہیں۔ یہ شرف صرف اہل ایمان کو جاتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو جس طرح تھا اسی طرح قبول کر لیا۔ یہ آپ کو شرف جاتا ہے۔ آپ ان روزوں میں کسی تبدیلی کے، کسی بدعت کے مرتکب نہیں ہوئے۔ آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے ان روزوں کو اس طرح محفوظ بنانے کی کوشش کریں کہ جس طرح محفوظ بنانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ سب سے پہلے بدعت کا انکار، اسلامی احکامات میں تحریف، ان کو تبدیل کرنا، یہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ یہود سے شروع ہوا۔ اللہ کے کسی حکم کو اصلی حالت سے پھیر دینا یہ یہود کا شیوا ہے، اہل ایمان کا نہیں۔ یہ اس کے موجد ہیں، اور قیامت تک جتنے بھی لوگ اللہ کے احکامات کو تبدیل کرتے ہیں ان کا وبال بھی ان یہود کی گردن پر ہے۔ تو اس کے بعد دین کے اندر اضافہ کرنا، احکام میں، نیکی میں اپنی طرف سے زیادتی کرنی، اس کے موجد کرسچن ہیں، نصارہ ہیں۔ تو اہل ایمان کو دونوں چیزیں ہی زیب نہیں دیتی، یعنی تحریف یہود سے شروع ہوئی اور بدعات کا ارتکاب، دین میں اضافے کا ارتکاب، یہ نصارہ سے شروع ہوا۔ تو آج ہمارا فرض بنتا ہے کہ عبادت کو عبادت رہنے دیں،
اگر ہم اپنی طرف سے عبادت میں اضافے کے مرتکب ہوتے ہیں تو وہ کوئی نیکی نہیں، وہ عبادت نہیں ہوگی، وہ ہم نے نصارہ کا طریقہ پسند کیا ہے، رسول اللہ کے طریقے سے نفرت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا لیس منہ فہو رد، وہ انسان جو میری شریعت میں اپنی طرف سے کسی کام کو ایجاد کرتا ہے، اضافہ کرتا ہے، لیس منہ، وہ کام نہ میں نے کیا ہے نہ میرے صحابہ نے کیا ہے، فہو رد، فرمایا وہ کتنی مشقت والا بھی کام کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کرنے والے کے منہ پہ دے مارتے ہیں، کہتے ہیں لے جا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب یہ دیکھیں انسان کی کتنی بد نصیبی ہے کہ وہ محنت بھی کرے، محنت کرنے کے بعد اسے اس کا اجر نہ ملے، اس کا ثمر نہ ملے، وہ ثمر سے محروم کر دیا جائے۔ ایک مزدور سارا دن محنت اور مشقت کرتا ہے، شام کو جب ثمر کی باری آتی ہے اسے جواب دے دیا جائے تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس مزدور کا کیا حال ہوتا ہے۔ اس کا دل کرتا ہے کہ میں جیتے جی مر جاؤں، خودکشی کر لوں۔ تو میرے بھائیوں، آخرت کے معاملات بھی اسی طرح کے ہیں۔ یہ روزہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت ہے، اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے اللہ تعالی نے دو خوشیاں رکھی ہیں، فرحت للفطر، ایک خوشی اسے اس وقت نصیب ہوتی ہے کہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، وفرحت عند اللقاء، اور دوسری خوشی اسے اس وقت نصیب ہوگی جب وہ اپنے اللہ سے ملاقات کرے گا۔ اب پہلی خوشی جو افطار کے وقت روزہ دار کو نصیب ہوتی ہے وہ کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب روزہ دار شام کو روزہ افطار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ اے میرے بندے میں نے تیرے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے۔ یہ روزہ گناہوں کی معافی کا، بخشش کا سبب بنتا ہے۔ اور دوسری خوشی جب اللہ سے ملاقات ہوگی اس وقت ہے۔ وہ خوشی کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے فرشتوں، یہ روزہ میرے لیے تھا، انا اجزا بہ، اب اس کی جزا، اس کا اجر، اس کا ثواب اجزا بہ، میری ذات کے علاوہ اور کچھ نہیں، یہ میری رضامندی ہے۔ اور رضامندی اللہ کی کیا ہے؟ جس پر اللہ راضی ہو گیا اسے اللہ تعالی جنت میں اپنا دیدار کرائیں گے۔ یعنی روزہ دار کے لیے ایک خوشی دنیا میں، دوسری خوشی آخرت میں۔ دنیا میں یہ ہے کہ روزانہ اپنے گناہوں سے وہ پاک صاف ہو جاتا ہے، اس طرح پاک صاف ہوتا ہے کہ جیسے آج اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے۔ اور دوسری خوشی
جب وہ جنت میں چلا جائے گا اللہ تعالیٰ اس سے سوال کریں گے کہ اے میرے بندے، کیا کوئی ایسی نعمت جس پر تیرا دل ہو تجھے نہ ملی ہو، مجھے بتلا۔ تو انسان کہے گا کہ یا اللہ تو نے مجھ پر بڑا فضل کیا ہے، کوئی نعمت تو نے چھوڑی نہیں جو مجھے نہ ملی ہو۔ تو اللہ کہیں گے کہ یہ تو میں نے تجھے کچھ بھی نہیں دیا، آج میں تجھے وہ نعمت عطا کرنا چاہتا ہوں، اس نعمت کے ملنے کے بعد تو ان تمام نعمتوں کو بھول جائے گا۔ اب انسان حیران ہوگا کہ وہ کون سی نعمت ہے جو مجھے بھی یاد نہیں، جو میرے بھی تصور میں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت اسے اپنا دیدار کروائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دیدار الہی مومن کو ہوگا، روزے دار کو ہوگا، تو دیدار کرنے کے بعد یہ تمام پہلی نعمتوں کو یہ بھول جائے گا، کہے گا اصل نعمت یہ تھی۔ اس لیے فرمایا للصائم فرحتان، کوشش کریں، اللہ سے دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ ان دو خوشیوں کا ہمیں مستحق بنا دے۔ وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے جس کے روزانہ کی بنیاد پر گناہ معاف ہوتے چلے جائیں، لیکن اس خوشی کا مستحق ہے کون؟ یہ خوشیاں کس کو ملیں گی؟ جس کا روزہ کما حقہ روزہ ہو، جس نے اپنی طرف سے کوئی تقصیر نہیں کی، اس نے روزے کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب روزے کا حق کیا ہے یہ ذرا اللہ کے لیے سمجھیں۔ روزے کا حق سب سے پہلا یہ ہے کہ روزہ رکھتے وقت جہاں آپ اپنی ضروریات کا فکر کرتے ہیں، غرباء مساکین کی ضروریات کا بھی فکر کریں۔ کیا کوئی ایسا تو نہیں کہ جسے سحری کے لیے پانی کا ایک گھونٹ بھی میسر نہیں؟ یہ آپ کا فرض ہے، آپ تلاش کریں۔ دوسرا حق وہ یہ ہے کہ آپ روزے کو اس طرح رکھنے کی کوشش کریں کہ جس طرح رسول اللہ اور اس کے صحابہ نے روزہ رکھا تھا۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے انسان کی کوشش ہونی چاہیے کہ بدعات کے ترک کی، بدعات کو ترک کرے۔ اب روزے کے اندر بہت سے کام ہم نے اپنی طرف سے جاری کر لیے ہیں۔ مثال کے طور پر روزے کی نیت کا مسئلہ ہے، یہ بنیادی چیز ہے۔ اب روزے کی نیت اشتہار چھپ گئے، تعلیم دی جاتی ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ کرو، وَبِصَوْمٍ غَدٍ نَوَیْتُ، وَبِصَوْمٍ غَدٍ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ اس طرح کے الفاظ۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے لیے ترجمے پر بھی غور کریں۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ، غد کا لفظ کا معنی ہوتا ہے کل۔ کل کے لیے دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، ایک جو آنے والا دن ہے اس کے لیے غد کا لفظ، جو گزر گیا ہے اس کے لیے امس کا لفظ۔ اللہ کے لیے سمجھے تو آپ نے روزے کی نیت اگر ان الفاظ سے کرتے ہیں تو کیا کہیں گے؟ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، میں کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں۔ معنی یہی ہوا رمضان المبارک کا جو کل کا روزہ ہے اس کی میں نیت کر رہا ہوں۔ اور تصور کیا ہوتا ہے کہ میں آج کے روزے کی نیت کر رہا۔ پہلی بات تو یہ ہے
جو آپ زبان سے الفاظ ادا کرتے ہیں ان الفاظ کا آپ کے ارادہ کے ساتھ کوئی مطابقت ہے ہی نہیں۔ نیت آپ آج کے روزے کی کر رہے ہیں، کیونکہ دن جو ہے اسلامی طور پر غروب آفتاب کے بعد دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے، دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے۔ آپ اس بات کو بھی چھوڑیں، علماء سے جو آپ کو یہ الفاظ بتلاتے ہیں اللہ کے لیے ان سے یہ پوچھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ کہے ہوں، ہمیں کہنے چاہیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ان کا کہنا سنت ہوگا، اللہ کی قربت کا باعث بنے گا۔ اگر صحابہ نے کہے ہوں پھر بھی یہ اللہ کی عبادت ہوگی، رسول اللہ کی سنت ہوگا۔ صحابہ کے بعد تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ائمہ اعظام ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام محمد ہیں، امام ظفر ہیں، امام ابی یوسف ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، دوسرے ائمہ اعظام ہیں۔ کسی ایک نے کیا ہو تو پھر بھی سوچا جا سکتا ہے کہ شاید اس کی دلیل ہو۔ یہ الفاظ ہم نے پتہ نہیں کہاں سے نکال لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان الفاظ کا کہنا صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، ائمہ دین سے، شیخ عبد القادر جیلانی سے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کسی سے ثابت نہیں۔ تو اس لیے ان الفاظ سے پرہیز کریں، یہ بدعت ہے۔ عبادت کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے، اور نیت دل کا نام ہے، دل کے ارادے کا نام، وہ جو آپ تصور کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، نیت اس کا نام ہے۔ قرآن مجید بھی اس بات کی تائید کرتا ہے۔ سورہ منافقون کی پہلی آیتیں اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں یہ ہے، ترجمہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ اے میرے رسول، یہ منافقین آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ جانتے ہیں کہ آپ میرے رسول ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں واللہ یعلم ان المنافقین لکاذبون، منافق اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ شہادت دے رہے ہیں کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو بات کہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، حالانکہ بھائی حقیقت تو یہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ منافقوں نے بھی یہی بات کہی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو یہ اپنے ارادے میں دل میں چھپائے ہوئے ہیں، زبان کے ساتھ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں، دل میں کچھ اور ہے، دل میں یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں، لیکن زبان سے یہ اقرار کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، نیت جو ہے یہ دل کا فعل ہے، زبان کا فعل نہیں۔ تو اس لیے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ اور تیسری چیز، اپنے اس 5 فٹے وجود کو ان کاموں سے محفوظ رکھے جن کاموں سے محفوظ رکھنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیے، چاہے وہ کام ناجائز تھے چاہے جائز تھے، کیونکہ حالت روزہ میں کچھ دیر کے لیے بعض جائز کام بھی ناجائز ہو جاتے ہیں۔ تمام ان امور سے اپنے اس 5 فٹے وجود کو کیا رکھے؟
محفوظ رکھے۔ اگر کوئی انسان اس طرح کر لیتا ہے تو وہ بڑا خوش قسمت ہے، خوش نصیب ہے، اس کے لیے ہے کہ للصائم فرحتان، وہ دو خوشیوں کا مستحق ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہم وہ دو خوشیاں روزے دار کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، ہم اس کے حقدار ہیں یا نہیں۔ لیکن پھر بھی انسان ہے، کوشش کے باوجود بھی انسان سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بڑی آسانی پیدا فرمائی ہے، فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اے میرے بندے، جہاں تو مجبور ہو جائے، جو چیز تیرے اختیار میں نہیں، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے کہ اس کا تجھ سے مواخذہ ہی نہیں کروں گا۔ مواخذہ اس چیز پر ہوگا جو تیرے اختیار میں تھی۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول، اچانک نظر غیر محرم پر پڑ جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا وہ تمہارے اختیار میں نہیں، وہ اللہ نے تجھ میں معاف کر دی۔ اب اس کے بعد جب تم قصداً نظر دوڑاؤ گے، دیکھو گے، اب تم عند اللہ مجرم ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، روزے کی حالت میں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا، اگر روزے دار سے کوئی جھگڑے تو یہ اس کا جواب دینے کی بجائے، اس سے جھگڑنے کی بجائے، اس کی لغویات کا جواب دینے کی بجائے یہ بات کہے، انی صائم، میں روزے دار ہوں، تو اس لیے میں تیری کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا۔ تو پھر فرمایا وہ فحش گفتگو بھی نہ کرے، کسی پر ناراض بھی نہ ہو، کسی سے سخت بات بھی نہ کرے۔ تو فرمایا اگر کسی کا روزہ اس طرح کا ہوتا ہے نا، تو پھر روزہ اس بندے کا سفارشی بن جاتا ہے۔ اس انسان کا روزہ کیا ہوگا؟ اللہ کے ہاں سفارشی ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ روزہ جو ہے یہ اللہ کے ہاں ہمارا سفارشی بن جائے۔ روزہ ہر انسان کے متعلق سفارش کرے گا، کسی کے حق میں کرے گا اور کسی کے خلاف کرے گا۔ وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے کہ جس کے حق میں روزہ سفارش کرے، اور وہ بڑا ہی بد نصیب ہے کہ جس کے خلاف یہ روزہ سفارش کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزے کی حالت میں، ایک تو روزہ ہے، تو پھر فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ، تمہیں قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے، اس کا اہتمام کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دے رہے ہیں۔ میرے پیارے صحابہ، روزے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کا کثرت سے اہتمام۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے اور تلاوت کا اتنا اہتمام کرتے کہ 11 نماز تراویح پڑھنے کے بعد جبریل امین آ جاتے، ان کے ساتھ قرآن مجید کا دور شروع ہو جاتا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، دن کی گھڑیوں میں بھی قرآن مجید کی تلاوت، رات کی گھڑیوں میں بھی قرآن مجید کی تلاوت۔ اور تیسرا کام روزے کی حالت میں جو آپ کیا کرتے تھے
وہ نوافل کا اہتمام۔ اب نوافل کے اہتمام سے مراد یہ قیام اللیل ہے، نماز تراویح ہے۔ قیام اللیل اور نماز تراویح ایک ہی چیز ہے، دو چیزیں نہیں ہیں یہ۔ اور یہ یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کل نمازیں جو ہیں وہ 30,000 نمازیں ادا کی ہیں۔ کتنی نمازیں؟ 30,000۔ 30,000 نمازیں جو آپ نے ادا کی ہیں، کوئی ایسی نماز نہیں جس میں آپ نے سینے پہ ہاتھ نہ باندھے ہو۔ 30,000 نمازوں میں کوئی ایسی نماز نہیں کہ جس میں آپ نے سورۃ فاتحہ کا ترک کیا ہو۔ 30,000 نمازوں میں کوئی نماز ایسی نہیں کہ جس میں آپ نے رکوع کو جاتے وقت یا رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین ترک کیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حنفی علماء کی شہادت ہے۔ آپ مشکات کی شرح مرقات المفاتی اٹھا کے دیکھ لیں، یہ ملا علی قاری حنفی کی ہے۔ وہ جہاں لفظ نیت کی بات کرتے ہیں وہاں انہوں نے یہ بات بڑے دعویٰ سے کی ہے کہ آپ نے 30,000 نمازیں پڑھی ہیں پوری زندگی میں۔ جتنی نمازیں آپ نے ادا کی ان کی تعداد 30,000 پڑتی ہے، اور ان 30,000 نمازوں میں کوئی نماز ایسی نہیں کہ جن میں آپ نے یہ کام ترک کیے۔ اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، یہ دیوبند مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم دین تھے۔ وہ اپنی کتاب عرف الشرع میں لکھتے ہیں کہ لوگوں، یہ بات تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کا قیام رمضان المبارک میں اور رمضان المبارک کے علاوہ دوسرے ایام میں وہ صرف 11 رکعتیں کیا ہے۔ 11 رکعتوں سے زیادہ قیام ثابت نہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر کوئی قیام زیادہ کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ رکعات کی تعداد میں اضافہ نہ کرے، وہ ان رکعات کو لمبا کرے۔ ساتھ حدیث پیش کی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں لا تسأل عن حسنہن وطولہن، کہ اے میرے بیٹے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے حسن کے متعلق، خوبصورتی کے متعلق اور اس کی لمبائی کے متعلق مجھ سے سوال نہ کر۔ آپ کا قیام تو اتنا لمبا ہوتا کہ اگر آپ قیام کی حالت میں ہیں تو ایسے محسوس ہوتا کہ جیسے ایک سوکھا ہوا تنا کھڑا ہے، یعنی اتنا لمبا، اتنے مگن کہ آپ حرکت بھی نہیں کرتے تھے، سجدے جاتے۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ بعض دفعہ مجھے شک گزرتا کہ کہیں آپ کی روح پرواز تو نہیں ہو گئی۔ اسی لیے فرمایا تھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے پاؤں میں قیام کی وجہ سے ورم ہو گئے، آنکھیں سوج گئی، تو آپ تھوڑا سا تخفیف کر لیں۔ تو آپ نے فرمایا تھا افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ اگر اللہ نے مجھ پر یہ فضل کیا، سارے گناہ میرے معاف کر دیے، تو میں پھر اللہ کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں؟ تو میرے بھائیوں، ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ جب آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ اس خوشخبری کے مستحق ہوں گے کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اللہ سے ملاقات کے وقت۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔